معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ معزز ناظرین، اس کتاب علم الصیغہ میں آج ہمارا سبق فعل باعتبار اقسام حروف بر 4 قسمت سے ہے۔ فعل حروف کی قسموں کے اعتبار سے 4 قسم پر ہے۔ فعل حروف کی قسموں کے اعتبار سے 4 قسم پر۔ حروف سے مراد حروف تہجی ہیں۔ حروف تہجی کی قسموں کے اعتبار سے یہ حروف تہجی الف سے لے کر یا تک جو 29 حروف ہیں، تو ان میں بہت ساری قسمیں ہیں۔ بعض حروف اس میں قلقلہ ہیں، بعض حروف اس میں مستعلیہ ہیں، بعض حروف اس میں مستعلیہ ہیں، بعض حروف اس میں حروف حلقی ہیں، بعض حروف اس میں حروف مدہ ہیں۔ تو یہ ان حروف میں 29 میں بہت ساری قسمیں ہیں۔ تو انہی قسموں کو دیکھتے ہوئے، سوچتے ہوئے فعل کی 4 قسمیں ہیں کہ فعل کے اندر ان حروف تہجی کی قسموں میں سے کون سے حروف پائے جا رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے فعل 4 قسم پر ہو جاتا ہے۔ فعل حروف کی قسموں کے اعتبار سے 4 قسم پر ہے: صحیح، مہموز، معتل، مضاعف۔ صحیح، مہموز، معتل، مضاعف، یہ 4 قسمیں ہیں۔ صحیح، مہموز، معتل۔ معتل کا لام مشدد ہے، معتل کا لام مشدد ہے، معتل۔ اب اردو میں آسانی کے لیے معتل بول دیتے ہیں اور بول دیا جاتا ہے، معتل۔ اور مضاعف، یہ مضاعف باب مفاعلت کا اسم مفعول ہے۔ مضاعف باب مفاعلت کا، جیسے قاتل یقاتل مقاتلۃ فہو مقاتل، وقوتل یقاتل مقاتلۃ فہو مقاتل۔ تو ایسے ہی یہ ہے ضاعف یضاعف مضاعفۃ فہو مضاعف، وضوعف یضاعف مضاعفۃ فہو مضاعف۔ تو اس میں مفعول ہے یہ باب مفاعلت کا۔ اس کا معنی 2 گنا ہونا، 2 گنا ہونے کے آتے ہیں۔ تو جس فعل کا یہ نام رکھا گیا ہے اس میں ایک ہی قسم کے 2 گنا حرف ہوتے ہیں، 2 گنا، تو اس لیے اس کو مضاعف۔ اور یہ معتل، یہ بھی اس میں مفعول ہے، یہ بھی اس میں مفعول ہے، معتل۔ یہ باب افتعال سے ہے، اعتل یعتل اعتلالا فہو معتل۔
وَأُعْتُلَّ يُعْتَلُّ اعتلالا فَهُوَ مُعْتَلٌ۔ اس میں فاعل اور اس میں مفعول اس باب کا مضاعف سے ایک ہی آتا ہے، اصل میں فرق ہوگا۔ تو معتل یہ اس میں فاعل بھی ہو سکتا ہے اور اس میں مفعول بھی۔ اس میں فاعل ہو تو اس کی اصل ہوگی معتلل، معتلل، اور اس میں مفعول ہو تو معتلل۔ دونوں صورتوں میں پہلے لام کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیا تو معتل ہو گیا، معتل۔ اعتل یعتل اعتلالا کا معنی ہے مریض ہونا اور حرف علت والا ہونا۔ تو اس معنی میں یہ لازم ہوا، حرف علت والا ہونا یا مریض ہونا۔ تو جب یہ لازم ہے تو اس میں مفعول تو اس کا آئے گا نہیں، تو معتل اس میں فاعل ہوگا، اس میں فاعل، تو معتل اس میں فاعل، حرف علت والا، مصدر کا ترجمہ حرف علت والا ہونا، تو معتل اس میں فاعل کا ترجمہ ہوگا حرف علت والا، حرف علت والا فعل، حرف علت والا فعل۔ تو اس میں فاعل ہے ہی، اس میں مفعول نہیں ہے، اس میں فاعل معتل۔ صحیح آست کے در حروف اصلیے و حمزہ و حرف علت و دو حرف یک جنس نباشد۔ صحیح وہ فعل ہے جس کے حروف اصلی میں، صحیح وہ فعل ہے جس کے حروف اصلی میں حمزہ اور حرف علت اور دو حرف ایک جنس کے نہ ہوں۔ یہ صرفیوں کے نزدیک صحیح ہے، نحویوں کا صحیح الگ ہے۔ تو صرفیوں کا صحیح وہ فعل ہے جس کے حروف اصلی میں حمزہ بھی نہ ہو، حرف علت بھی نہ ہو اور دو حرف ایک جنس کے بھی نہ ہوں۔ ایک جنس کے یعنی ایک قسم کے، جیسے با با ہوں دو میں، یا لام لام ہوں، جیسے معتل میں اعتل دو لام ہیں، اور حمزہ نہ ہو جیسے قرأ میں حمزہ ہے۔ تو حرف اصلی میں نہ تو حمزہ ہو، نہ حرف علت ہو، نہ دو حرف ایک جنس کے ہوں۔ حرف اصلی میں نے اس سے پچھلی ویڈیو میں سمجھایا تھا کہ حرف اصلی کس کو کہتے ہیں۔ تو حرف اصلی میں نہ ہو، اگر حرف زائد میں آ رہا ہے حرف علت یا حمزہ تو اس فعل کے صحیح ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، صحیح ہی ہوگا وہ فعل۔ تو حرف اصلی میں حمزہ اور حرف علت اور دو حرف ایک جنس کے نہ ہوں۔ اب حرف علت کون کون ہیں؟ حرف علت واو و الف و یا را گویند۔ حرف علت واو اور الف اور یا کو کہتے ہیں۔ حروف علت ہونا چاہیے، یہ حرف علت لکھا، حروف علت واو اور الف اور یا کو کہتے ہیں۔ ان تینوں کو حروف علت کہیں گے اور ایک ایک کو حرف علت۔ تو اب تینوں کو بیان کیا جا رہا ہے تو حروف ہونا چاہیے، حروف علت۔ واو اور الف اور یا کو کہتے ہیں کہ مجموعہ وائے باشد، کہ ان کا مجموعہ وائے ہوتا ہے، کہ ان کا مجموعہ وائے ہوتا ہے۔ حروف علت کا مجموعہ وائے، وائے۔ یہ وائے جو ہے اہل عرب مشکل یا بیماری کے وقت میں بولتے ہیں، مشکل یا بیماری کے وقت میں وائے۔ ہمارے ہاں ہندوستان میں ہائے، ہائے بولتے ہیں، ہائے۔
ہا ہا اس طریقے سے، اور وہاں وائے وائے۔ تو ان حروف کو حروف علت یعنی ایک مریض کی طرح ان کو ادا کیا جاتا ہے کمزور حالت میں، تو اس لیے ان کو حروف علت کہتے ہیں، اور کمزوری کی حالت میں ہی اہل عرب وائے استعمال کرتے ہیں۔ تو ان کا مجموعہ وائے ہوتا ہے امثلہ کے گزشتہ ہما از صحیح بودا۔ اب صحیح کی تعریف ہو گئی، تو صحیح کی مثال کیا ہے؟ تو کہتے ہیں امثلہ کے گزشتہ، وہ مثالیں جو گزریں، سب صحیح کی تھیں، امثلہ کے گزشتہ ہما صحیح بودا، وہ مثالیں جو گزریں ہما از صحیح، سب صحیح کی تھیں، یعنی نصرہ اور اجتنبا کرما باسرا تسربلا ابرن شقا، یہ سب مثالیں صحیح کی ہیں، وہ مثالیں جو گزریں سب صحیح کی تھیں۔ محموز آ کے در حروف اصلیے وے حمزہ باشد، محموز وہ فعل ہے جس کے حروف اصلی میں حمزہ ہو، پس اگر بجائے فا باشد آرا محموز فا گویند، تو اگر فا کی جگہ میں ہو تو اس کو محموز فا کہتے ہیں، جیسے امرا، معنی نیچے لکھا فرمود، حکم دیا، تو اس میں امرا فا کی جگہ حمزہ ہے، امرا فعلا فا کی جگہ حمزہ ہے، تو یہ محموز فا۔ و اگر بجائے عین باشد محموز عین، اور اگر عین کی جگہ میں ہو تو محموز عین، جیسے سألا، معنی اس کا بھی نیچے لکھا خواست، چاہا، مانگا، تو سألا میں عین کی جگہ حمزہ ہے تو یہ محموز عین ہے۔ و اگر بجائے لام باشد محموز لام، اور اگر لام کی جگہ میں ہو حمزہ تو محموز لام، جیسے قرأ، قرأ کا معنی خواند، اس نے پڑھا، اس میں لام کلمے کی جگہ ہے، قرأ فعلا، لام کلمے کی جگہ حمزہ ہے تو یہ محموز لام۔ معطل آ کے در حروف اصلیے و، در حروف اصلیے و حرف علت بود، معطل وہ فعل ہے جس کے حروف اصلی میں حرف علت ہو، جس کے حروف اصلی میں حرف علت ہو۔ اب حرف علت ایک ہو یا دو ہوں تو الگ الگ قسمیں ہیں، ایک ہے تو الگ، دو ہیں تو الگ۔ اگر یک باشد آرا سہ قسم است، اگر حرف علت ایک ہو تو اس کی تین قسمیں ہیں۔ اب حرف علت ایک ہے تو پھر وہی جیسے محموز کی تین قسمیں تھیں، حمزہ فا کلمے کی جگہ ہے یا عین کلمے کی جگہ ہے یا لام کلمے کی جگہ ہے، اسی طرح حرف علت ایک ہے تو فا کلمے کی جگہ ہے یا عین کلمے کی جگہ ہے یا لام کلمے کی جگہ ہے۔ تو اگر ایک حرف علت ہو تو اس کی تین قسمیں ہیں۔ معتلفہ کہ آرا مثال گویم، معتلفہ کہ اس کو مثال کہتے ہیں، معتلفہ کہ اس کو مثال کہتے ہیں، تو مثال کی تعریف بنے گی کہ معتلفہ مثال وہ فعل ہے جس میں فا کلمے کی جگہ حرف علت ہو، فا کلمے کی جگہ حرف علت ہو، جیسے وعدہ اور یسرا۔ وعدہ کا معنی وعدہ داد، وعدہ دیا یا وعدہ کیا، یسرا کا معنی نرم اور مطیع ہوا، فرما بردار ہوا۔ تو اس میں وعدہ میں فا کلمے کی جگہ واو حرف علت ہے، اور یسرا میں فا کلمے کی جگہ یا حرف علت ہے، تو پھر
معتلفہ یعنی مثال کی بھی دو قسم ہوں گی، مثال واوی اور مثال یائی۔ اگر فا کلمے کی جگہ حرف علت واو ہے تو اس کو مثال واوی کہیں گے، اور اگر فا کلمے کی جگہ حرف علت یا ہے تو اس کو مثال یائی۔ مثال یعنی فا کلمے کی جگہ حرف علت ہے تو اب واو ہے تو مثال واوی، اور یا ہے تو مثال یائی۔ معطل عین کے آرا اجوف گویند، اور معطل عین دوسری قسم معطل عین کہ اس کو اجوف کہتے ہیں، جیسے قالا و باع۔ قالا کا معنی گفت، اس نے کہا، اور باع کا معنی فروخت، اس نے بیچا۔ اور باع کا معنی خریدنا بھی آتا ہے، اس نے خریدا بھی ہو سکتا ہے۔ باع یا بیو، بیچنا خریدنا دونوں معنی۔ تو قالا اصل میں قولا ہے، قولا، اور باع اصل میں بیاع، بیاع۔ تو قالا اصل میں قولا، تو یہ عین کلمے کی جگہ واو حرف علت کی مثال، اور باع اصل میں بیاع، تو یہ عین کلمے کی جگہ یا حرف علت کی مثال۔ تو اجوف عین کلمے کی جگہ حرف علت ہو تو اگر واو حرف علت ہے تو اس کو اجوف واوی، اور اگر عین کلمے کی جگہ یا حرف علت ہے تو اس کو اجوف یائی۔ قالا باع۔ معطل لام کے آرا ناقص گویند، اور معطل لام کے اس کو ناقص کہتے ہیں۔ اگر لام کلمے کی جگہ حرف علت ہے تو اس کو ناقص کہیں گے، تو پھر وہی کہ لام کلمے کی جگہ تو واو ہے یا ہے، اگر واو ہے تو اس کو ناقص واوی، اور یا ہے تو ناقص یائی۔ جیسے دعا، دعا کا معنی خواند، بلایا، اور رما کا معنی تیر انداخت، تیر چلایا۔ تو دعا اصل میں دعاوا ہے، آخر میں واو ہے، یہ ناقص واوی، اور رما اصل میں رمایا، آخر میں یا ہے، تو یہ ناقص یائی۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہوا فعل کی حروف کی قسموں کے اعتبار سے 4 قسمیں، صحیح، محموز اور معطل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق کو سمجھنے، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔